کہ اللہ کے لیے ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ویورز، ویڈیو میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے ہم ایک ہی وقت میں 3 فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یا آپ بچانا چاہتے ہیں، اس عمل کو خلوص سے کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی تینوں مرادیں بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ مالی مسائل کا شکار ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کارگزار ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارا ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کے پاس آپ کی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور عزت سے گزر بسر ہو جائے، محتاج نہ ہو اور کبھی کرائے کے مکان میں رہنا نہ پڑے اور کرائے کی ادائیگی اور اخراجات کے انتظامات میں آسانی ہو جائے، اور تو آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل صورتیں اور دعائیں یقینی عمل کے ساتھ پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں اور حسب استطاعت صدقے کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے حفاظت فرمائیں گے۔ نیز یہ وہم نہ کریں کہ تنگ دستی میں صدقہ کیسے کروں، بلکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورۃ واقعہ پڑھتا ہے کبھی بھی فاقے کی حالت میں فون نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ رات میں یہ سورت پڑھا کریں اور یہ دعا مانگا کریں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تنگ دستی کی حالت میں یہ دعا سکھائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی دعا میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا، میں نے سنا ہے کہ آپ یہی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میرے لیے وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو اس طرح سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لفظوں میں کوئی چیز چھوڑ دی ہے۔ اس دعا کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے، اللہ کے رسول میں نے آج رات آپ کی دعا سنی ہے، میں نے آپ کی جو دعا سنی ہے وہ یہ تھی کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا کہ ان دعائی کلمات نے کچھ چھوڑ دیا، یعنی ان میں دین اور دنیا کی سب یہ بھلائیاں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو بہت ہی شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی، اور وہ یہی کلمات ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ دعا پڑھا کرے اور اس کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس وظیفے کو خلوص نیت اور اللہ پر مکمل توکل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ کی تینوں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل سے متعلق کچھ لوگوں کی مشاہدات بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میرا ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس دوران یہ وظیفہ میری نظروں کے سامنے گزرا، میں نے دوران وضو اور فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کیا، الحمدللہ اب میرا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اس طرح ایک اور بہن کبھی کارگزاری میرے سامنے سے گزری ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ذاتی گھر کے حصول کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی تھی، لیکن کہیں سے کوئی اسباب نہیں بن رہا تھا۔ کرائے کے مکان میں گزارا بہت زیادہ مشکل سے ہو رہا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کرایہ اتار سکوں، بل اتار سکوں۔ روز کی نئی پرابلمز ہوتی تھیں، ہر وقت بس یہی دعا رہتی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی چھت دے دے، بے شک بھوکی بھی رہ لوں لیکن بس اپنی چھت ہو۔ ہم نے کئی طرح کے وظیفے کیے لیکن مال کا کوئی اسباب پیدا نہ ہو سکا، تو کئی سال سے ہمارا گھر نہیں تھا۔ پھر میرے نظروں کے سامنے یہ وظیفہ گزرا، یہ چھوٹا سا عمل تھا، 40 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب پیدا کر دیے، اور اس طرح میں نے اپنا ذاتی گھر لے لی، اور اس طرح سے میں حج پر بھی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تو ویورز، خواہشات طلب اور تڑپ پر ثواب ملتا ہے، نیز جو دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وجود میں آتا ہے۔ بندے کا کام عاجزی اور انکساری کے ساتھ شوق اور طلب کا اظہار کرنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہے، جو دعا کرتا ہے وہی کرے، مایوس نہ ہو، یا تو اصل مطلوب مل جائے گا یا اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے گی۔
یا دعا کے بدلے مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی یا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، بس دعا کسی حال میں رائگاں نہیں ہوتی۔ بعض حضرات اربعین شریفین کی حاضری نصیب ہونے کی بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی مراد قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس عمل کو خلوص نیت سے کریں، انشاءاللہ جلدی حاضری نصیب ہوگی۔ تو ویورز، یہ آپ کو بتایا گیا عمل خالص اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، شکوہ کرنے لگتے ہیں اس لیے بھی کہ انسان جلد باز۔ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دعا کرنے کی بھی آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں، مگر ان تمام باتوں کی تفصیلات میں نہیں بتاؤں گی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ حرام رزق کمانے اور کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنے رزق کو دیکھیں کیسے کما رہے ہیں، اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ اس طرح بھی یقینی سے کی جانے والی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعاؤں میں یقین کتنا ہوتا ہے اس پر آگے ذکر کرتی ہوں۔ اس طرح خلوص نیت سے کی گئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ دعا بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں۔ خاص کر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، مثلا شرک، والدین کی نافرمانی، زنا، حرام کمائی اور جھوٹ وغیرہ۔ دعا ایسی چیز کی کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف نہ ہو، قابل عمل و حرام نہ ہو، مثلا کسی کے لیے موت کی دعا وغیرہ۔ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا پوری توجہ سے اور دھیان اور لگن سے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے پاکیزہ ہو، وضو کر لیں، اللہ کی حمد کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، اللہ سن رہا ہے یقین کریں اور عاجزی کے ساتھ دل لگا کر دعائیں کریں، انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے دعا کرنا شرک کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ دعا سنتا اور قبول کرتا ہے، اس لیے اپنی ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا قبول کرنی اور کون سی نہیں، اس لیے اللہ دکھ، تکلیف، رنج، مصیبت دیکھ کر انسان کو آزماتا بھی ہے اور آزمائش زندگی ہے۔ اللہ کسی کی خوشحالی دے کر، کسی کو مفلسی دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر۔ اس لیے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص نیت سے دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا ہے۔